شب برات میں یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو کرسمس سے مشابہت ہے. عیسائیوں کی رات کو دیکھا نہیں, 12 بجے کے بعد وہ ایسے بنے ٹھنے کرسمس میں پھر رہے ہوتے ہیں. مسلمان تو صبح صبح آتا ہے نہا دھو کے عید پڑھنے کے لیے. وہ تہوار مسلمانوں کا دن میں ہوتا ہے, راتوں میں مسلمانوں کی خوشیوں کے تہوار نہیں ہوتے. تو پھر جس طرح نبی نے جو عمل کیا اس طرح کیا جائے گا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تھے, اندھیرے میں گئے تھے, آپ جتھوں کی شکل میں پتیاں لگا کے جاتے ہو وہاں پہ, تو یہ تو سنت تھوڑی ہے. اور پھر اس رات حلوے بنانا. حلوے کیوں بناتے ہیں؟ کہ بھئی یہ تہوار ہے, تو خوب سمجھ لو مسلمانوں کے تہوار راتوں میں نہیں ہوتے, راتوں میں غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں. تو اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو امید ہے اللہ کی رحمت سے اس کو اس رات ثواب دوسری راتوں سے زیادہ ملے گا. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. شب برات پر میں تھوڑی سی بات کر دوں کیونکہ آنے والی ہے نا شب برات, تو شب برات پر میں کچھ بات کر دوں جلدی سے. دیکھو شب برات کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, شب برات کے بارے میں چند چیزیں مشہور ہیں. نمبر 1, شب برات کو فیصلے ہوتے ہیں تقدیر کے, تو قرآن میں صاف طور پر ہے کہ یہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں. قرآن کے خلاف جو روایات ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہیں, قرآن کے نے واضح کر دیا ہے, تو وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں. دوسری بات شب برات کے بارے میں کہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا, تو وہ بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے, لیلۃ القدر میں ہم نے نازل کیا ہے. تو وہ کمزور بات ہے شب برات میں قرآن کا نازل ہونا. اگرچہ علماء نے تعویلات کی ہیں کہ آسمان دنیا پہ آیا, لیکن کیا ضرورت ہے قرآن کے مقابلے میں جب کوئی صحیح حدیث بھی نہیں ہے, تو پھر کیوں ہم اتنی وہ بہت ہی کمزور روایتوں کو کیوں اتنا ہم لفٹ کرائیں. سیدھا سیدھا جو یقینی چیز ہے اس کو لے لو. قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر جو ہے نا, جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے, اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. تو سال بھر کے فیصلے بھی کب ہوتے ہیں؟ شب برات میں نہیں ہوتے, بلکہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتے ہیں. جو لیلۃ القدر ہے اس کی ویلیو ہے لیلۃ القدر, وہ خاندانی رات ہے. تیسری چیز, اس رات میں اور کیا ہوتا ہے, قبرستان جانا. تو بھائی ایک روایت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے, وہ بھی سند کے لحاظ سے بہت ضعیف ہے, تو اس سے شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا, قبرستان جانے کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی. اور اگر کسی نے اس روایت پر عمل کرنا ہی ہے کمزور ہونے کے باوجود, تو پھر جس طرح نبی نے جو عمل کیا اس طرح کیا جائے گا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تھے, اندھیرے میں گئے تھے, آپ جتھوں کی شکل میں پتیاں لگا کے جاتے ہو وہاں پہ, تو یہ تو سنت تھوڑی ہے. اور تیسری بات, اگر یہ عمل سنت ہوتا تو صحابہ تو کرتے ہیں نا, کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں اس رات میں قبرستان گئے ہوں. یہ کیسی سنت ہے جس پہ صحابہ کو سمجھ میں ہی نہیں آئی, اس لیے اس رات قبرستان جانا سنت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ اچھا میرے بھائی, چوتھی چیز ہے. چوتھی چیز کیا ہے میرے بھائی؟ چوتھی چیز ہے روزہ رکھنا. بھی کسی صحیح حدیث سے 15 شعبان کا روزہ ثابت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں. فضائل میں ضعیف حدیث چلتی ہے جب صحیح حدیث سے فضیلت ثابت ہو, تو اس کو مزید آپ ویلیو بڑھانے کے لیے ضعیف روایت بھی بیان کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے, تو ہماری رائے یہی ہے کہ ثابت نہیں ہے تو اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے. اچھا میں آ رہا ہوں عبادت کی طرف. اور پھر اس رات حلوے بنانا. حلوے کیوں بناتے ہیں؟ کہ بھئی یہ تہوار ہے, تو خوب سمجھ لو مسلمانوں کے تہوار راتوں میں نہیں ہوتے, راتوں میں غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں. مسلمان کے تہوار ہمیشہ صبح کے ٹائم پہ ہوتے ہیں, راتیں مسلمانوں کی تہوار والی نہیں ہوتی. اس میں ایک لاجک بھی ہے کہ رات کو تہوار میں گناہ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, شراب کباب کی طرف دماغ ذہن جاتا ہے. تو راتیں عبادتوں کی ہوتی ہیں, تہواروں کی نہیں ہوتی. اور پھر میرے بھائی ایک اور چیز ہے, کیا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ پٹاخے. تو وہ تو تہواروں کی خوشی کے پٹاخے ہوتے ہیں, تو وہ تو ویسے اسلام میں جائز نہیں ہے. اور کیا ہے بھائی؟ نہیں, شب برات میں خاص عبادت سے متعلق جتنی حدیثیں کوئی بھی صحیح نہیں ہے. ایک ہے کہ کچھ سرے سے فضیلت بھی ہے, یا کوئی عبادت کی فضیلت بھی ہے یا نہیں. تو خوب سمجھ لو شب برات میں عبادت کی فضیلت پر ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے, جتنی بھی حدیثیں ضعیف ہیں. لیکن چونکہ کثرت سے ہیں, اب کثرت کو دیکھا جائے تو جب ضعیف روایتیں کثرت سے ہوتی ہیں تو عام اصول یہی ہے کہ وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں. تو جب درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں تو اس لیے جمہور علماء اسی کے قائل ہیں کہ اس رات عبادت کی فضیلت ہے. اور دیگر علماء, کچھ علماء ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ضعیف روایتیں کثرت سے تو ہیں لیکن ان کے مضمون آپس میں بالکل بھی میچ نہیں کرتے. یعنی ہوتا نا 4 روایتیں ہوتی, چاروں ضعیف ہوتی, فضیلت ایک جیسی بیان ہو رہی ہوتی, تو ہم کہتے ہیں چلو ضعیف ہیں لیکن 4 ضعیف راوی جب بیان کر رہے ہیں تو اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے, فضیلت ایک جیسی ہے, تو وہ تو واقعی پھر حسن ہوتی. لیکن فضیلتوں میں بھی بہت فرق ہے, یعنی ایک راوی بالکل کچھ اور بیان کر رہا ہے, دوسرا بالکل ڈیفرنٹ بیان کر رہا ہے. تو اس لیے بعض علماء نے تو بالکل ہی فضیلت کا انکار کر دیا کہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جمہور علماء کیونکہ وہ روایات کثرت سے ہیں اور وہ جمہور میں بھی بڑے بڑے علماء ہیں, تو اس لیے بالکل اس کو بدعت قرار دینا اس رات کی عبادت کو, یہ بھی کوئی علمی شخصیت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی جس نے تمام روایتوں کا مطالعہ کیا ہو. تو اس لیے اس کو بالکل بدعت کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو امید ہے اللہ کی رحمت سے اس کو اس رات ثواب دوسری راتوں سے زیادہ ملے گا. لیکن اگر کوئی عالم اس کی فضیلت کا بالکل انکار کرنا چاہے تو اس کو بھی برا بھلا کہنا ٹھیک نہیں ہے. انکار کی بھی ایک ریزن ہے اور فضیلت کی بھی ایک ریزن ہے. تو اب جب علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو عوام کا کام یہی ہوتا ہے کہ جمہور کی رائے کو فالو کرے, وہ 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد بنانے کی کوشش نہ کرے. عوام کا یہی کام ہے. لیکن اگر کوئی عالم انکار کر رہا ہے تو اس پہ طنز نہ کرے, لیکن جو انکار کر رہا ہے اس کو بھی چاہیے دوسروں کے احترام کے ساتھ انکار کرے. بدعتی کہہ کے ان کو کہے کہ یہ بدعت ہے, یہ ضعیف حدیثوں پر عمل کرتے ہیں, تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نا جس چیز کی
جتنی حیثیت ہے اس کو اس کی حیثیت سے زیادہ گھٹا رہے ہو یا زیادہ بڑھا رہے. تو میرا اسٹائل یہی ہے, میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں بھائی شب برات میں کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے سوائے فضیلت کے, یعنی عبادت کی فضیلت. تو اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کو دوسری راتوں کی نسبت ثواب زیادہ ملے گا. تو جمہور ہی کا قول میں پبلک کو بتاتا ہوں, لیکن جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل منکر ہیں تو ان پہ بھی طنز کرنے کی اجازت نہیں ہے. میری اپنی ذاتی رائے کیا ہے وہ میں آپ کو نہیں بتاتا, کیوں آپ میرے مقلد تھوڑی ہو. جو جمہور علماء کہہ رہے ہیں آپ ان کی رائے پر عمل کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیز کیش, ہاں تو کیش میں پیسہ لگاتے ہیں, منافع کیسے آتا ہے اس میں؟ اچھا, جیز کیش میں جب آپ پیسے ڈالتے ہیں نا تو آپ کو فری کالز ملتی ہیں, اور وہ کس بات کا منافع دے رہا ہے وہ؟ نہیں یہ تو جائز نہیں ہے نا. وہ کوئی بزنس کرے اس میں پرسنٹیج کے حساب سے پیسے دے آپ کو. وہ 4,000 نہیں دیتے, وہ کال کے ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. بھائی وہ کال پہ وہ آپ کو جو کالز دیتے ہیں وہ سستی کالز دے دیتے ہیں اگر آپ ایڈوانس میں پیسے جمع کرا دے تو. یہ تو جائز ہے, لیکن کیش رقم اگر آ رہی ہے نا ہاتھ میں 1.5 لاکھ کے بدلے میں, وہ جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ شب برات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اچھا, یہ ویسے بھی ایک بات شریعت کا مزاج ذہن میں رکھو, جس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہوتی ہے نا یا جس ٹائم کی, تو شریعت کی عادت یہ ہے کہ اس میں احتمال ڈال دیتی ہے. جیسے لیلۃ القدر قرآن و سنت سے بہت بڑی فضیلت ہے نا, تو اللہ نے اس میں اختلاف ڈال دیا کہ 27ویں کی ہے یا 23ویں کی ہے یا 21ویں. اس میں بڑی حکمتیں ہیں کیونکہ اس رات گناہ کی برائی بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اب پتہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر ہے, پھر گناہ کرو گے خطرہ ہوتا ہے اللہ کا عذاب ہے. تو اللہ نے کیا کر دیا اس میں, اور کنفیوژن ڈال دی تھوڑی سی کہ بھائی یہ تلاش کریں, یقین نہ ہو. تو یہ عادت اللہ, جیسے جمعے کے دن ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی, تو وہ اس دعا میں اللہ نے اختلاف ڈال دیا. کچھ کہہ رہے ہیں عصر کے بعد ہے, کچھ کہہ رہے ہیں خطبوں کے درمیان ہے, کچھ کہہ رہے ہیں فلاں وقت میں. تو یہ شریعت کا مزاج ہے. تو شب برات میں اسپیسیفک ایک ہی رات متعین ہونا بھی, بعض علماء کہتے ہیں کہ بھئی یہ اتنی بڑی فضیلت کو اللہ نے اس کے ٹائم کو متعین کیا. یہ اشکالات ہیں, لیکن میں نے بات بتایا کہ فتویٰ اسی پر ہے جو جمہور کا قول ہے کہ عبادت کی فضیلت ہے, عبادت کر لینی چاہیے, لیکن خاص طریقے سے عبادت یا جماعت سے نمازیں قائم کرنا اس وقت یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ مخصوص پہلی رکعت میں یہ پڑھیں, دوسری میں یہ پڑھیں, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور تو کوئی عمل نہیں ہے جو شب برات میں کیا جاتا. بیری کے پتوں سے نہاتے ہو, یہ تو کیا اس کا کوئی بھائی نہاتے کیوں ہو رات کو؟ تہوار سمجھ کے نہاتے ہو نا, تو تہوار کا عنصر تو ہے ہی نہیں نا اس میں, عید کا عنصر تو ہے ہی نہیں. مسلمانوں کی عیدیں دن میں ہوتی ہیں, رات میں ویسے ہی اگر پسینہ آ رہا ہے, نہانے کا دل چاہ رہا ہے تو نہا لو. آپ شب برات کے میں نہاؤ گے فضیلت سمجھ کے تو بدعت کا گناہ ملے گا. شب برات میں نہانے کی کوئی تہوار نہیں ہے نا یہ. اور مرد بھی اپنے جو نا وہ بڑے خوبصورت کپڑے پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. کیا ہو گیا بھائی؟ عیدیں تو 2 ہیں ہماری, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس میں ہم تہوار کی حیثیت سے نہائیں گے بھی, اچھے کپڑے بھی پہنیں گے. مفتی صاحب شب کی فضیلت کیا ہے, اصلیت کیا ہے قبرستان جانا؟ دیکھو شب برات کے بارے میں میرے آڈیو بیان بھی موجود ہیں, ویڈیو بیان بھی موجود ہیں. چند سال پہلے جب میں ویڈیو بیان نہیں, میرے آڈیو آتے تھے, اس میں میں نے حدیثوں کے نمبر کے ساتھ, پورے ترجموں کے ساتھ, پوری سندوں کے ساتھ شب برات سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں 15 شعبان سے متعلق تمام حدیثوں کی سندیں, ان کی سندوں پہ بحث, پورا ایک علمی بیان ہے آڈیو. وہ آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہے. آپ لکھیں شب برات مفتی طارق مسعود آڈیو بیان یا اولڈ بیان, تو آڈیو بیان آئے گا. پوری سندوں کی, راویوں کی ایک ایک نوک پلک کو اس میں درست کر کے پورا ایک علمی بیان ہے. تو شب برات کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہو جائے گا. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ تو اصل تفصیلی بیان تو میرا وہ ہے, کئی سال پہلے ہوا تھا, میرا خیال ہے 2013 یا 12 میں ہوا تھا وہ بیان, آڈیو بیان ہے وہ. تو وہ آپ سن لیں پورے ایک ایک سند حوالوں کے ساتھ, کہ اس میں آپ کو پتا چلے گا یہ 15 شعبان کی اسلام میں حیثیت کیا ہے. اس کا 2 منٹ میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. پہلی بات, قبرستان جانا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ایک روایت ہے سند کے لحاظ سے انتہائی کمزور, اور اگر مان لیا جائے تو زندگی میں ایک دفعہ. ہمارے ہاں ہر سال جایا جاتا ہے, اور وہ بھی نبی چپکے سے گئے. ہمارے ہاں جتھوں کی شکل میں جایا جاتا ہے. تو یہ ساری بدعات ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک تو وہ حدیث انتہائی کمزور ہے سند کے لحاظ سے, اس سے شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. لہذا ہماری رائے یہی ہے کہ 15 شعبان کو قبرستان ثواب سمجھ کے جانا بدعت عمل ہے, اور ثواب سمجھے بغیر جانا بدعت کی تائید ہے. تو نہ جائیں قبرستان. سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی بھائی, ان کو رہنے دو. میں گلا پاگلوں کی طرح پھاڑ رہا ہوں. میں 3 دن سے بیانات کرتے کرتے نا گلا بیٹھ گیا مجھے. تو 15 شعبان کو آپ کو قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بولے یہ مفتی صاحب نیا دین لیا ہے, نیا دین نہیں بھائی. جتنے بھی 1400 سال سے جو بدعت سے پاک دین ہے وہ یہی ہے. کیوں؟ کوئی صحیح حدیث موجود ہی نہیں ہے, انتہائی کمزور حدیث ہے, اور زندگی میں ایک بار والی ہے. صحابہ سے وہ بھی ثابت نہیں ہے, اور وہ بھی چپکے سے گئے. آپ جتنوں کی شکل میں جا رہے ہو. تو یا تو یہ بدعت ہے یا بدعت کی تائید ہے. تو آپ قبرستان پھر چپ ہو جاتے ہیں. یار نہیں جاؤ, یار کسی اور دن چلے جاؤ قبرستان. ویسے بھی ان
15 شعبان کو قبرستان میں جو میلے ٹھیلے اور انٹیاں بن سج کے آئی ہوئی ہوتی ہیں نا, مردے فتنوں میں پڑ جاتے ہیں. مردے کہتے ہیں مرے کیوں یار, اتنا اچھا ماحول ہے باہر کا. تو آج کل تو انٹیاں ایسے میک اپ کر کے اور دوپٹے اور پھر بندے بھی تیار ہو کے, ایک انٹرٹینمنٹ ہے وہ قبرستان. وہ قبرستان تھوڑی رہا ہے جو پہلے ہوا کرتے تھے. تو آج کل تو ویسے بھی جانا جائز نہیں ہے. دوسرا کام, اس رات کو لوگ کہتے ہیں نہاؤ دھو اور تہوار ہے. تو تہوار اسلام میں دن میں ہوتے ہیں, راتوں میں. عیسائیوں کے, ہندوؤں کے تہوار ہو سکتے ہیں, مسلمانوں کے تہوار دن کی روشنی میں ہوتے ہیں, رات کے اندھیروں میں بولو نا نہیں ہوتے. راتیں عبادت کی ہوتی ہیں, تہوار نہانا دھونا اچھے کپڑے یہ دن کے کام ہیں. تیسرا کام کیا ہے, حلوہ مانڈا, حلوے مانڈے پکاتے ہیں. تو جب تہوار ہی نہیں ہے تو حلوے کس بات کا بھائی؟ حلوے تو عیدوں میں خوشیوں میں ہوتے ہیں نا. تو جب تہوار ہی نہیں ہے, ہمارے تہوار دن میں ہوتے ہیں بھائی, عید الفطر, عید الاضحیٰ اور جمعے کا بھی دن میں ایک قسم کا تہوار ہے, یہ بھی دن کی روشنی میں. تو آپ نے حلوے مانڈے بھی بولو نا نہیں. پھر اس رات کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. قرآن میں صاف طور پر ہے کہ وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں, اور ہم نے قرآن بھی کب نازل کیا؟ رمضان میں اور لیلۃ القدر میں. بالکل واضح قرآن کی آیتیں ہیں. اس کے مقابلے میں جو 15 شعبان والی حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں, وہ قرآن کے مقابلے میں جاندار, سند کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہے. ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ قرآن کی آیت کو آپ اس میں ایڈیشن کر دیں. لہذا قرآن سے واضح پتہ چلتا ہے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں سال بھر کے وہ شب قدر میں ہوتے ہیں, جو رمضان میں. اور قرآن بھی کب نازل ہوا؟ راجح دلیل کے لحاظ سے راجح بات یہی, اگرچہ بعض علماء نے وہ بھی لکھی, لیکن راجح دلیل کے لحاظ سے یہ بات ہے. 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات ہے پٹاخے. شب برات کے پٹاخے. تو بھائی یہ تو پٹاخے یہ بھی جائز نہیں ہے. آپ کیوں ایک رات کو ایک عبادت کا عنصر دے کے اس میں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں؟ لوگوں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں, ہارٹ پیشنٹ پریشان ہو جاتے ہیں, بہت بڑے آگ لگ جاتی ہے بعض دفعہ. یہ عمل بھی حرام ہے, ناجائز ہے. اور کیا ہوتا ہے شب برات میں, اس لیے بتاؤں, عبادت پہ آ رہا ہوں. دن کا روزہ 15 شعبان کا, وہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت. میں نے ایک دفعہ کسی نے کہا محرم کے فضائل پہ بیان کریں. بہت دفعہ مجھے اصرار کیا 1 گھنٹے کا بیان ہو محرم. میں نے بہت جب میرا تنگ کیا تو میں نے بیان کیا. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے, یہ اشہر حرم ہے, محترم مہینہ ہے, 4 محترم مہینوں میں ایک محرم بھی ہے, اور 10 محرم کا روزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو بھی حدیث میں فضیلت بیان کی. میں نے کہا وما علینا الا البلاغ. لوگوں نے کہا بھائی کیا بیان کہا؟ میں نے کہا بھائی اتنا ہی ہے. صحیح حدیث سے اتنی ہی ثابت ہے. ایک آدھ اور حدیث ہوگی جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں. اس سے زیادہ میں نے کہا 1 گھنٹے کا بیان ہو نہیں سکتا, کوئی ہے ہی نہیں. تو آپ کی مرضی کی باتیں ہم نہیں کریں گے. ہم وہ باتیں کریں گے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بیان کی. خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے تو 6 گھنٹے کا بھی بیان ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ نے وہ بات کرنی ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے تو جتنی بتائی ہے اتنی ہی آپ کو پارسل کرنی پڑے گی. اپنی طرف سے پارسل کرنے کا ہمارے پاس انتظام, ہم کمپنی ہوتا ہے نا, بعض کمپنی ہے پیک کر کے دے رہی ہوتی ہیں, وہ KFC والوں کے, وہ کہتے ہیں وہ جو کمپنی کی پیکنگ ہے وہ ہم آپ کو دیں گے. اپنا شاپر ہمارا الگ تھیلے میں رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے الگ آرڈر دینا پڑے گا آپ کو. تو اگر اللہ رسول کی بات ہے تو بھائی اتنی ہے. تو اس لیے 15 شعبان کا جو روزہ ہے وہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت بولو نہیں ہے. اور کیا رہ گیا, جلدی کرو, اب وہ شادی بھی ہونی ہے ان کی, بھائی آئے ہوئے ہیں نا. اور کیا رہ گیا؟ رات کی عبادت کی طرف آتا ہوں میں. اور کچھ ہے؟ بس یہی ہے نا, پٹاخہ, قبرستان. پٹاخہ جب بھی بولتا ہوں, میری چھوٹی بچی ہے نا بڑی شرارتی, اس کا پٹاخی کہتا ہوں میں اس کو, ایسے پٹاخے کی طرح نا پھدکتی رہتی ہے ایسے. تو بچے بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں یار, گھر میں بچے ہوا رکھا کرو, بچے گھر میں رونق ہوتی ہے. تو ایسے وہ اس کے ہوتے ہوئے شب برات کے پٹاخوں کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. تو ایسے بچے ہوتے ہیں نا, ایسے کھیل رہے ہوتے ہیں, کلابازیاں, چھوٹے چھوٹے 2-2.5 سال کے بچے. ہم تو بچوں کو دیکھ کے دل چاہتا ہی نہیں کہ یہ بڑے ہوں, چھوٹے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. تو پٹاخہ یہ ناجائز ہے. حلوے مانڈے, میٹھا ویسے ہی اسلام میں کم ہے یار, تم میٹھے پھوڑ کے اپنے آپ کو. اور تیسرا کیا ہے, میٹھا کم کیسے؟ لوگ حدیث پہ کے لحاظ سے اشکال کریں گے, پھر کسی وقت اس کا جواب دوں گا. تیسرا ہے نہانا دھونا, صاف کپڑے پہننا. اچھے کپڑے تو ویسے ہی صاف پہننے چاہیے ہر وقت, لیکن اسپیشلی اس رات میں کوئی فضیلت نہیں ہے. چوتھا 15 شعبان کا روزہ, اور اس رات کو تقدیر کے فیصلے وغیرہ یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں. ہاں اب جو ہے عبادت ہے یا نہیں ہے, تو جمہور کے نزدیک اس میں عبادت کی فضیلت ہے.
لیکن بعض محققین اس فضیلت کے بھی قائل نہیں. تو اختلافی مسئلہ ہے, اجماعی مسئلہ نہیں ہے اس رات کی عبادت کی فضیلت. لیکن بہرحال جمہور چونکہ قائل ہیں. اس کے دلائل کیا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں پورا آڈیو کلپ ایک ریکارڈ کروا چکا ہوں حدیثوں کے ریفرنسز کے ساتھ, راویوں کی سندوں اور بحثوں کے ساتھ. تو بہت ساری حدیثیں, اگرچہ کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے اس کے فضیلت کے بارے میں, لیکن تعدد طرق کی وجہ سے بہت سے علماء کے نزدیک درجہ حسن کو پہنچی ہوئی ہے. تو لہذا کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو بھائی عبادت کرے. تو اللہ سے امید ہے کہ اس کو اس رات میں عبادت کا ثواب دوسری راتوں کی نسبت زیادہ ملے گا. بعض حضرات اس کے قائل نہیں ہیں. ہاں, اب عبادت کا کوئی خاص طریقہ منقول نہیں ہے کہ یہ پہلی رکعت میں یہ اتنی دفعہ پڑھو, دوسری رکعت میں اتنی دفعہ پڑھو. اور نفلی عبادت شریعت ترغیب دیتی ہے گھر میں کرنے کی. افضل کیا ہے کہ گھر میں عبادت کی جائے. اب اگر آپ سمجھتے ہیں گھر میں دل نہیں لگے گا تو پھر مسجد میں آ جائیں, لیکن اجتماعی سطح پہ مسجد میں جماعتوں کی نمازیں قائم کرنا, اجتماعی قرآن خوانیاں کرنا, یہ تمام اعمال بدعت ہیں. تو اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو چلو کسی بہانے عبادت کر لو, تو اس میں یہ ہے کہ انفرادی کرنی ہے, بہتر ہے گھر میں کی جائے, نہیں تو مسجد میں کر لیں آ کے. اور کوئی خاص طریقے کی عبادت نہیں کرنی. تلاوت ہے, دعائیں ہیں, ذکر ہے, نماز ہے, بس جیسے عام طریقے سے پڑھتے ہیں اسی طریقے سے کریں. رات کی میں عبادت کی کوئی فضیلت ہے سرے سے یا نہیں ہے, یہ ایک علمی مسئلہ ہے. تو اس بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں جو اس رات کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر مغفرت ہوتی ہے اور بکریوں کے بالوں کے برابر, اور یا جو بھی اس بارے میں روایات ہیں کہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو کسی کے دل میں کینہ رکھتا ہے. تو یہ جتنی اس رات کی فضیلت میں احادیث ہیں, تو ایک بات تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں, اس پر تمام محدثین کا, جہاں تک میں نے دیکھا ہے, تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کی فضیلت میں صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے. اس رات کی فضیلت میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. لیکن ضعیف روایتیں اتنی کثرت سے ہیں کہ ایک الگ محدثین کا اصول ہے کہ جب ضعیف روایتیں کی سندیں زیادہ ہو جائیں تو وہ حسن بن جاتی ہے, یعنی قابل قبول ہو جاتی ہے وہ, کیونکہ بہت ساری کمزور چیزیں مل کے اس میں کچھ قوت پیدا کر دیتی ہیں. تو اب جن علماء نے احادیث کے ضعف کی طرف دیکھا کہ ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے, انہوں نے اس رات کا بالکلیہ انکار کر دیا کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے. لیکن جن علماء نے اصول حدیث کی طرف دیکھا اور فقہ کے ایک اصول کی طرف دیکھا کہ کثرت روایات درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں, ضعیف روایات, تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس رات کی فضیلت کا انکار ہی سرے سے کر دینا یہ غلط ہے. تو جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کر دینا یا اس کی عبادت کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن کچھ علماء, وہ بھی بڑے محقق علماء ہیں, وہ اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت اسلام میں ہے ہی نہیں. اب میں دونوں طرف کے علماء کا کچھ تھوڑا سا تجزیہ پیش کرتا ہوں. تو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہے, اور فضیلت میں کثرت سے روایات ہیں اور اس میں بڑے بڑے علماء داخل ہیں, امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جیسے مجتہد بھی ہیں جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں. باقی ائمہ سے مجھے جو ہے نا امام ابو حنیفہ سے کچھ نہیں ملا اس رات کی فضیلت کے بارے میں, اور امام احمد ابن حنبل سے بھی مختلف روایات ملی ہیں, اس لیے میں جزم سے کسی اور امام کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. لیکن امام شافعی سے بہرحال اس کی فضیلت صراحتاً منقول ہے, اگرچہ انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس کی روایات کے بارے میں جتنی اس بارے میں روایات ہیں وہ ضعیف ہیں. لیکن وہی ایک اصول ہے کہ جب ضعیف روایات بہت کثرت سے ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں. تو اس اصول کے تحت جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت اگر ہم کرتے ہیں تو دوسری راتوں کی نسبت ہمیں ثواب زیادہ ملتا ہے. لیکن جو بعض دوسرے علماء جو بالکل ہی اس رات کی فضیلت کے منکر ہیں, ان کے دلائل میں یہ ہے کہ یہ بات اگرچہ درست ہے کہ اگر ضعیف روایات کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ قرائن ایسے ہیں جن قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے ان قرائن کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ ان کی رائے یہ ہے کہ پھر ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا رجحان اس طرف ہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے. ان قرائن میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں بہت زیادہ ثواب کی بشارت سنائی گئی ہے. تو بعض محدثین کا یہ اصول ہے کہ کسی رات کے بارے میں یا کسی خاص عمل کے بارے میں بہت زیادہ کہیں غلو ہوتا ہے یا مبالغہ ہوتا ہے, غلو تو نہیں کہہ سکتے, تو یہ خود ایک اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ضعف ہے, اگرچہ یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے. لیکن بہرحال جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل منکر ہیں ان کی ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں, ان کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے, جن میں ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تھے. اگرچہ انہوں نے اس بارے میں کوئی صراحتاً فتویٰ نہیں دیا, لیکن وہ یہ اشکال ظاہر کیا کرتے تھے کہ شریعت میں جب بھی کسی وقت کی یا کسی خاص رات کی کوئی فضیلت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس کا صحیح ٹائم نہیں بتاتے, بلکہ اس میں اختلاف ڈال دیتے ہیں
اس کی مثال ایسے جیسے جمعے کے دن حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت جمعے میں ایسا آتا ہے جس میں دعا لازمی قبول ہوتی ہے. اب ظاہر ہے وہ بڑا فضیلت کا وقت ہے, تو وہ وقت ہمیں متعین طور پہ بتایا نہیں گیا ہے, اس لیے علماء کا اس میں اختلاف ہوا. بعض نے کہا عصر کے بعد, بعض نے کہا کہ 2 خطبوں کے درمیان. لیلۃ القدر کو دیکھ لیں, لیلۃ القدر کی فضیلت میں قرآن بھی ہے, بہت ساری احادیث ہیں, لیکن لیلۃ القدر کی رات ہے کون سی, یہ اللہ نے اس میں ابہام ڈال دیا. تاخراتوں میں 21 بھی ہو سکتی ہے, 23 بھی ہو سکتی ہے, بعض بلکہ حدیث سے 22ویں رات کا بھی ہونا ثابت ہے, زیادہ امکان 27ویں رات کا ہوتا ہے, تو وہ متعین نہیں ہے. تو جو علماء کہتے ہیں اس کی سرے سے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے, ان کا رجحان وہ ان کی ایک یوں سمجھیں کہ دلیل تو نہیں لیکن ایک استیناس کہتے ہیں اس کو, کہ اس سے ان کے اس نظریے کو تقویت ملتی ہے کہ اگر یہ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو اس کی تعیین میں اختلاف بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے. اور تعیین میں اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ علماء نے بیان کیا اگر لیلۃ القدر کو متعین طور پہ بیان کر دیا جاتا نا کہ یہی لیلۃ القدر ہے, تو بہت ساری اس میں جو ہے نا حکمتیں فوت ہو جاتی, جن میں ایک یہ بھی کہ اس رات میں جہاں عبادت کا ثواب بہت ہے, گناہ کا عذاب بھی بہت ہے. پھر اگر اس رات میں کوئی گناہ کرتا تو وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ پاتا, کیونکہ وہ اللہ متعین کر دیا کہ یہ لیلۃ القدر ہے, تو کیسے تم اس میں گناہ کر رہے ہو. اب معاملہ اللہ نے مبہم رکھ دیا کہ بھئی یہ بھی ہو سکتی ہے تو اگلے دن بھی ہو سکتی ہے. اور ایک فائدہ یہ بھی اس میں رکھا متعین نہ کرنے میں کہ لیلۃ القدر انہی کو ملے جو تلاش کریں, جو پورا عشرہ جاگیں گے ان کو لیلۃ القدر ملے گی. اگر اللہ اسپیسیفک دن بتا دیتا کہ 21ویں ہے, 23ویں ہے, یا 25ویں ہے, یا 22ویں ہے, تو بہت سارے لوگوں کو لیلۃ القدر مل جاتی. تو اللہ نے جو مبہم رکھا ہے نا, تو ایک رات کی فضیلت اللہ نے بڑھا دی, مگر اس کی تعیین میں ابہام پیدا کر دیا تاکہ جو پورا عشرہ جاگے گا اسی کو لیلۃ القدر ملے گی, اس کے علاوہ ہر آدمی کو نہ ملے. وہ ایک اللہ کی ایک حکمت ہو سکتی ہے اس میں. تو یہ 2 حکمتیں ہیں کہ اس میں گناہ اگر کوئی کرے تو اس پر عذاب نہ آ جائے, کیونکہ اگر متعین کر دیا جائے گا تو پھر گناہ کیسے تم کر رہے ہو اس رات میں. تو اللہ نے اس میں بھی ابہام پیدا کر دیا. جو گناہ کرنے والا ہے اگرچہ وہ بڑا گناہ گار ہے اس رات میں, چاہے وہ رمضان کا آخری عشرے میں کسی رات میں بھی گناہ کرتا ہے, لیکن کم از کم اتنا عذر تو ہے کہ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ آج لیلۃ القدر ہوگی. تو جو 15 شعبان کی رات ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے, تو پھر یہ رات کو متعین کیوں کر دیا گیا؟ یہ ان علماء کی دلیل میں بیان کر رہا ہوں جو اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں. لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ جمہور علماء اس کی فضیلت کے قائل ہیں, کیونکہ یہ جو میں نے دلائل دیے کہ وہ علماء جو اس کی فضیلت کے سرے سے منکر ہیں, ان کے یہ دلائل کو ہم دلیل نہیں کہیں گے بلکہ استیناس کہیں گے. کہ استیناس کہتے ہیں کہ ایک چیز استدلال نہیں ہے بلکہ ان اپنے نظریے کی تقویت کے طور پر ایک چیز کو پیش کر دینا جس سے یہ لگتا ہو کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کو استیناس کہتے ہیں, میں جو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ایک استدلال کہتے ہیں کہ ایک ریسرچ کو, ایک پوری تحقیق کو. تو جمہور کا مذہب ایک اصول پر مبنی ہے کہ بھائی اتنی ساری روایات ہیں اور ضعیف ہیں, ان میں ٹھیک ہے کچھ موضوع بھی ہیں لیکن بہت ساری ایسی ہیں جو موضوع بھی نہیں ہیں. تو ضعیف روایات ہیں جب اتنی کثرت سے ہیں اور اس میں ہے بھی عبادت کا تذکرہ, تو عبادت کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو لہذا انہوں نے اس کو جو ہے نا اس کو دلیل بنایا ہے, اور اصول کے لحاظ سے یہ بات درست ہے. تو اس اصول کو اگر کوئی فالو کرنا چاہے تو اس رات کی عبادت اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے, اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس میں اس کو ثواب زیادہ ملے گا. تو جمہور ایک طرف ہیں اور بعض علماء دوسری طرف ہیں. تو یہ میں نے صرف اس لیے بیان کر دیا کہ اس رات کی فضیلت میں اتفاق نہیں ہے بلکہ مختلف فی ہے, مجتہد فی ہے, اختلاف رائے اس میں ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کرے اور ان علماء کا بھی احترام کرے جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں, تو پھر اس عالم پر رد کرنے کا حق نہیں ہے. دوبارہ میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں, اگر کوئی عالم یہ کہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے تو اس عالم پر طعن و تشنیع جائز نہیں ہے, کیونکہ ان کے بھی کچھ نہ کچھ استدلالات ہیں. ہاں اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا انکار کر کے جمہور کے مذہب کو بالکل غلط قرار دیں اور اس عمل کو یہاں اس رات کی عبادت کو بالکل بدعت قرار دیں, اور جو اس رات میں عبادت کر رہے ہیں یا اس کی فضیلت کے قائل ہیں ان کو بدعتی قرار دیں, تو یہ غلو ہو جائے گا, یہ زیادتی ہو جائے گی جو کہ بالکل غلط ہے. کیونکہ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو اعتدال والی رائے اختیار کرنی چاہیے, اور کسی ایک طرف بہت زیادہ جھکاؤ یا کسی ایک کو 100% غلط قرار دے دینا, بدعتی قرار دے دینا, یہ درست نہیں ہے. تو ہماری قوم میں ایک مزاج ہے کہ بس اپنی رائے کو مسلط کرتے ہیں اور دوسرے کی رائے کو مانتے ہی نہیں. تو عوام کے لیے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کنفیوز کر دیا آپ نے, تو لٹکا کے چھوڑ دیا ہمیں. بھائی میں کنفیوز نہیں کر رہا, عوام جمہور کے مذہب کو فالو کرے گی. جمہور میں بڑے بڑے علماء ہیں, وہ اس کی فضیلت کے قائل ہیں اور وہ اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے, تو آپ جمہور کے مذہب کو فالو کر سکتے ہیں. تو اب یہ بات تو ہو گئی جمہور کا مذہب, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس رات میں فضیلت کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے. لیکن کیسے کرنی چاہیے اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مسجد میں جتھے بنا کے جانا یا اجتماعی عبادت کرنا یہ بالکل بدعت ہے, بالکل ناجائز ہے.
اسی طرح کوئی مخصوص قسم کی نماز پڑھنا کہ پہلی رکعت میں یہ والی صورت، تو دوسری میں یہ والی صورت، تو تیسری میں یہ والی صورت، یہ بالکل بدعت ہے۔ صلاۃ التسبیح کی جماعتیں بدعت ہیں۔ تو ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس، آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو انفرادی طور پر ایسے عبادت کریں جیسے عام دنوں میں آپ عبادت کرتے ہیں، ویسے ہی نماز پڑھیں جیسے عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی مخصوص صورتیں، مخصوص رکعتیں نہیں ہیں، جتنی اللہ توفیق دے تنہائی میں آپ 2 رکعتیں، تہجد کی 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں، 16 رکعتیں، جتنی اللہ توفیق دے آپ رات کو کھڑے ہو کر انفرادی نماز پڑھیں، دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات کریں، جتھے نہ بنائیں مسجد میں، چراغاں نہ کریں، بتیاں نہ لگائیں، قبرستانوں پہ رش نہ کریں، یہ سب ناجائز اور سب حرام ہے، گناہ ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ کرنا ہے تو صرف ایک کام آپ کر سکتے ہیں کہ صرف عبادت کریں، اور اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آپ کو عبادت کا دوسری راتوں کی نسبت ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ اگر جمہور علماء کو فالو کر رہے ہیں تو ہمیں یعنی جن کے پاس علم نہیں ہے تو ان کو علماء ہی کو فالو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو آپ جمہور علماء کی رائے پر عمل کرتے ہوئے اگر عبادت کرنا چاہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ پمفلیٹ بٹ رہے ہوتے ہیں کہ یہ والی صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، تو یہ والی صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ تو انفرادی عبادت ہوگی اور ایسے ہی عبادت کا طریقہ ہوگا جیسے پورے سال ہوتا ہے، نماز اسی طرح پڑھی جائے گی جیسے پورے سال پڑھی جاتی ہے، دعائیں مانگی جائیں گی، اپنے طور پر اجتماعی سطح پہ کوئی عمل نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔